بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا مدینہ آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور آپ مسلمانوں کے سردار ہیں اور مالدار بھی ہے، اور کہنے لگا، حضور میرے اوپر قرضہ ہے، میری مدد کرے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو اپنے گھر لے گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ تو بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر کے اندر ایک چارپائی بھی نہیں تھی، کھجور کے درخت کی ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو چٹائی پر بٹھایا اور اس شخص سے کہنے لگے کہ میں تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں۔ وہ شخص بولا، جی بتائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ نہیں کھایا، میں کچھ کھجور کھا کر گزارا کر رہا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، حضور اب میں کیا کروں، میں بہت دور سے امید لگا کر آیا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس شخص سے کہا، تم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جاؤ۔ اس آدمی نے کہا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے کہا، تمہاری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا، تم جاؤ ان کے پاس، وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ وہ آدمی بولا، کیا میں وہاں آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں قرض دار ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ آدمی بولا کہ وہ ثبوت مانگیں گے۔ آپ نے کہا، عثمان مدد کرتے وقت دلیل یا ثبوت نہیں مانگا کرتے، عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے پوچھ تاچھ نہیں کرتے، اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان کی عادت نہیں۔ اور پھر وہ آدمی وہاں سے پوچھتے پوچھتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کیا کرو، اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں، دودھ میٹھا، شہد بھی میٹھا، تم کوئی بیمار تھوڑے ہی ہو۔ یہ سب باتیں وہ آدمی دروازے پر کھڑا سن رہا تھا اور سوچنے لگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، لیکن یہ تو اپنے بچوں کو دودھ میں شہد ملانے پر ڈانٹ رہے ہیں، یہ کیسے میری مدد کریں گے؟ مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے۔ وہ آدمی کہتا ہے، ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ باہر آئے اور میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مومن ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، معاف کرنا، بچوں کو سمجھا رہا تھا اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کو گھر کے اندر بیٹھایا اور اس کے بعد اس آدمی کے سامنے جو سب سے پہلے چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا گیا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں سوچنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ابھی تو گھر والوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ ایک چیز استعمال کیا کرو اور میرے سامنے 2-3 چیزیں پیش کر دی، لیکن ابھی بھی اس آدمی کے دل میں شک تھا کہ میری ضرورت تو بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں کہ یہ میری مدد کریں گے یا نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مہمان نوازی کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ وہ شخص بولا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کا رہنے والا ہوں اور کچھ کاروباری مشکلات کی وجہ سے قرض دار ہو گیا ہوں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔
وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی تو ایک غلام ایک اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیہ چاہیے۔ یہ بات ابھی بھی میں نے انہیں بتائی نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اس اونٹ پر تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیہ رکھوا دی ہے، اور تم پیدل آئے تھے، اب اس اونٹ پر جانا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضور یہ اونٹ واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، واپس کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے یہ تحفہ تمہیں دیا ہے، تم لے جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا، ڈھونڈتا ہوا اور پھر مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے میری امید سے زیادہ عطا کر دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا، حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے بہت زیادہ دے دیا ہے، معافی چاہوں گا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ دودھ اور شہد پر آپ اپنے گھر والوں کو ڈانٹ رہے ہیں تو آپ میری مدد نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دولت عثمان کو دی ہے وہ اس لیے نہیں دی کہ عثمان کی اولادیں عیش و آرام کی زندگی گزارے، میرے اللہ نے مجھے دولت دی ہے تاکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا، شکریہ آپ کا۔ اس شخص نے ابھی تک بتایا نہیں تھا کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ شکریہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کرنا جس نے تمہیں یہ راستہ دکھایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے کس نے یہاں بھیجا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کر کہنے لگے، چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، آپ ان سب باتوں میں نہ پڑے۔ محترم عزیز دوستو، یہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت اور شان، جو اپنی دولت اور اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔